السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارے دور علوم شرعیہ کی فقہ العبادات میں کتاب الصلاۃ میں درس ہوگا، جس میں ہم نماز کا مسنون طریقہ بیان کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے اس موضوع پر دو درس یہ ہیں، یہ دو پارٹ ذکر کیے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اور جس طرح آپ نے سنا کہ اس کو ہم ہر مسئلے کو تفصیل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ، اور دلیلیں بھی جو صحیح احادیث سے ہیں تو ان کے حوالے سے الحمدللہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ پنجگانہ نماز جسے ہمیں ہر روز 5 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے، ہم تاکہ اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں اور سنت کے مطابق ان کو اپنا سکیں، تاکہ یہ اہم ترین عبادت اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا سکے۔ تو اہم ترین یہ مسئلہ ہے ہر مسلمان کو، جسے جاننے کی ضرورت ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تو سابقہ درس میں ہم مسئلہ نمبر 133 تک پہنچے تھے، کہ جس میں ہم نے پہلی رکعت مکمل کر لی تھی کہ قیام اور قیام کے دوران کیا پڑھا جاتا ہے، قیام کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے بعد رکوع کیسے کرتے ہیں، اور رکوع کے کیا اذکار ہیں، اور رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے اور کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، اور اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سجدہ کے لیے جاتے ہوئے کیا انداز ہو، اور سجدہ کیسے کیا جانا ہے، اور سجدے میں کیا کیا اذکار ہیں، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ذکر کیا تھا، جس کو ہمارے ہاں قعدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہو، اور اس میں ہمیں کیا اذکار کرنے ہیں۔ تو مثلا 133 تک ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ ہے جو پہلے سجدے ہی کی طرح ہے، کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے، اور سجدے کی وہی کیفیت جو پہلے کی ہے، اور وہی اذکار ہیں جو پہلے سجدے کے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھیں گے، اور اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پر 134 نمبر مسئلہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جلسہ استراحت سنت ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور وہ چیز جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، یا بعض جانتے ہیں لیکن اس پر ان کا عمل نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے، یا دوسرے الفاظ میں پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے، تو کھڑے ہونے سے پہلے سجدہ سے اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے اور پھر آگے کھڑے ہوتے، جس کو علماء نے جلسہ استراحت کا نام دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے، کہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طاق رکعتوں یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے، یعنی اس کے لیے کھڑے ہوتے، تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی سجدہ کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے۔ اور یہ بیٹھنا بالکل معمولی سا ہے، لمبا نہیں ہے، اور اسی لیے اس بیٹھنے میں نہ کوئی اذکار ہیں، یعنی معمولی سا وقفہ ہے کہ جس میں کوئی خاص اذکار نہیں ہے، اور نہ ہی
اس کے بیٹھ کر اٹھتے ہوئے تو کوئی تکبیر کہیں گے، سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہہ کر بیٹھیں گے، اور پھر بغیر تکبیر کہے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی معمولی سا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1-2 سیکنڈ کا یہ بیٹھنا ہوتا ہے، جس سے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. اور اس حوالے سے علماء کا اختلاف بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن جس طرح کہ آپ حدیث دیکھ رہے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کے پاس تھے، تو ان کا عمل، ان کی چیز جو ذکر ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے جو بیان ہو رہا ہے. تو اس حدیث میں واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے اٹھ کر بیٹھتے تھوڑی دیر کے لیے، پھر کھڑے ہوتے. اور کھڑے کیسے ہونا ہے؟ کھڑے ہوتے ہوئے کیا زمین پر ہاتھوں کا ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر کھڑے ہونا ہے، یا رانوں پر ہی ہاتھ رکھ کر وہیں پر سہارا لے کر کھڑے ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کی احادیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے، اذا قام من رکعتین، یعنی جب آپ کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے کیا کرتے؟ اعتمد علی الارض و اعتمد علی یدیہ الارض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکتے اور پھر دونوں ہاتھوں کے سہارے یعنی زمین پر سہارا لے کر کھڑے ہوتے. بعض روایات میں اس کی کیفیت آتی ہے کہ جس طرح کہ آٹا گوندھا جاتا ہے ایسی، لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں. کہ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے، یعنی زمین پر ہاتھ لگاتے، زمین پر ہاتھ رکھ کر زمین کے سہارے سے کھڑے ہوتے. اور اسی طرح یہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہوئے، یعنی ہم پہلی رکعت کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن اللہ اکبر کہنے کے ساتھ یہاں پر رفع الیدین نہیں کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کب ہے؟ پہلے تشہد کے بعد ہے، کہ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے پھر رفع الیدین کرتے، لیکن دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے صرف اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہو کر تلاوت شروع کر دیتے. اور تلاوت شروع کرتے ہوئے کیا یہاں پر اعوذ باللہ کہنا ہے؟ جس طرح کہ ہم نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا تھا، اس کے بعد فاتحہ پڑھی تھی، تو یہاں پر بھی کیا اعوذ باللہ تعوذ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس کے بارے میں احادیث میں کوئی نفی یا اس بات کے بارے میں کچھ ذکر نہیں ہے. نہ تو احادیث آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اعوذ باللہ پڑھتے، اور نہ ہی اس کی نفی آتی ہے. اور اصل یہ ہے کہ آپ نے نماز کے شروع میں فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا تو آپ کی پوری نماز کے لیے وہی کافی ہے. اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ ہر رکعت میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ لو، اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے. تو اس آیت کی بنیاد پر اگر آدمی ہر رکعت میں حرکت کے شروع کرتے ہوئے تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن احادیث میں نہ کوئی یہاں پر یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا ذکر ہے، نہ پڑھنے کا ذکر ہے. تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر یعنی کہ فاتحہ پڑھیں گے دوسری رکعت میں، اور فاتحہ کے بعد پھر مزید تلاوت کریں گے، جس طرح ہم نے پہلی رکعت میں ذکر کیا تھا کہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا، چھوٹی بڑی سورت، یا فاتحہ کے بعد جو ہے کوئی آیتیں پڑھنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ پہلی رکعت کی تلاوت فاتحہ کے بعد کی جو ہے وہ لمبی ہے، اور دوسری رکعت کی تلاوت فاتحہ کے بعد کی وہ اس سے کم ہے. یعنی عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوتی جو آپ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد لمبی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد اس سے کم تلاوت کرتے. تو اس طرح سے اس رکعت کو مکمل کریں گے جس طرح ہم نے پہلی رکعت پڑھی تھی. قیام ہے، رکوع ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، اور پھر سجدے دونوں اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھ کر تشہد بیٹھنا ہے. یہ ہے پہلا تشہد اگر نماز 3 یا 4 رکعت کی ہے، اور یہ 2 رکعت کی ہے تو یہی پہلا بھی اور آخری یہی تشہد ہے. تو یہاں پر پہلی بات تو اس تشہد بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے.
یہ تشہد جب بیٹھیں گے ہم تو کیسے بیٹھیں گے، اس کے بارے میں جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الرکعتین جلس علی رجلہ الیسری ونصب الیمنی، کہ نبی کریم علیہ السلام جب 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے، جس طرح ہم نے دونوں سجدوں کے درمیان ذکر کیا تھا، بیٹھنے کی یہاں پر وہی کیفیت ہے کہ دایاں پاؤں سیدھا کھڑا کر لیں گے اور بایاں پاؤں جو ہے اس کو لٹا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی کیفیت تھی پہلے تشہد میں، کہ پاؤں سیدھا پاؤں کھڑا ہوتا اور بایاں پاؤں جو ہے لیٹا ہوتا، اس کے اوپر بیٹھے ہوتے۔ اور اگر آخری تشہد ہے، پہلا تشہد نہیں بلکہ تیسری یا چوتھی رکعت کا آخری تشہد ہے، تو پھر یہاں پر کیا ہے، یہاں پر طریقہ کار اور ہے، یعنی یہ دوسرا تشہد ہے، اس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں بیٹھنے کی 3 کیفیتیں آتی ہیں اور تینوں ہی صحیح ہیں۔ اس میں زیادہ تر احادیث میں جو ذکر آتا ہے اور زیادہ تر مشہور جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر دیں گے اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے، دائیں ٹانگ کے نیچے سے اس کو نکال کر آدمی زمین پر بیٹھے گا، یعنی اپنے کولے سے زمین پر بیٹھیں گے اور دایاں پاؤں دائیں ٹانگ کے نیچے سے بایاں پاؤں باہر نکال دیں گے۔ عام طور پر زیادہ تر احادیث میں یہ کیفیت آتی ہے آپ کی کہ پہلے اور دوسرے تشہد میں آپ کے بیٹھنے کا یہ فرق ہوتا کہ پہلے تشہد میں اس طرح بیٹھا جاتا ہے جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں کہ دایاں پاؤں گاڑ کر بایاں پاؤں لٹا کر اس کے اوپر بیٹھیں گے، اور دوسرے یا آخری تشہد میں دایاں پاؤں گڑا ہوگا لیکن بایاں پاؤں جو ہے اس کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے باہر نکال دیں گے دائیں طرف کو، اور آدمی زمین پر بیٹھے گا اپنے کولے کے ساتھ۔ اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت بیان کی ہے، اذا جلس فی الرکعتین جلس علی رجلہ الیسری ونصب الیمنی، جب آپ 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تو دائیں ٹانگ کھڑی کر دیتے، گاڑ دیتے، اور یعنی کہ بائیں ٹانگ جو ہے اس کو بچھا دیتے، اس کے اوپر بیٹھتے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، کہ جب آپ آخری تشہد میں بیٹھتے تو کیا کرتے، قدم رجلہ الیسریٰ، کہ بائیں ٹانگ کو نکال دیتے باہر جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے، ونصب الاخری، اور دائیں ٹانگ کو کھڑا کر دیتے، یعنی دائیں پاؤں گڑا ہوتا، وقعد علی مقعدتہ، اور اپنے کولے پر آپ بیٹھ جاتے۔ تو یہ ہے جو آخری تشہد بیٹھنے کی کیفیت ہے جو عموماً احادیث میں آتی ہے، جسے تورک کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ تورک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جسے اکثر لوگ یا تو جانتے ہی نہیں ہیں یا جاننے کے باوجود اس سنت سے یعنی کہ اعراض کرتے ہیں یا اس کو نہیں اپناتے۔ اور اصل ہم جس طرح پہلے بھی ذکر کرتے آئے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ثابت ہو جائے، اس کو مل جائے، تو اس کو عمل کرنا چاہیے، یعنی اسے اپنانا چاہیے۔ تو یہ ہے پہلا تشہد اور دوسرے تشہد کا فرق بیٹھنے کے لحاظ سے۔ تو پہلے تشہد میں ہم کیا پڑھیں گے، پڑھنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تشہد سکھاتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسے ہی تشہد سکھاتے جس طرح ہمیں آپ قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے۔ وہ تشہد کیا ہوتا، اس کے الفاظ کیا ہوتے جو عموماً ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک ہے پہلا تشہد۔ تو اس تشہد کے الفاظ کیا ہیں، التحیات للہ، کہ تمام زبانی والصلوات والطیبات، زبانی، جسمانی اور مالی عبادتیں، تحیات، صلوات، طیبات، یہ ساری عبادتیں کے بارے میں ہے، لیکن ان عبادتوں کے اندر جو فرق ہے کہ تحیات کے معنی علماء کہتے ہیں کہ جو زبانی عبادتیں ہیں،
اور صلوات انسان کی جو جسمانی باتیں ہیں اور طیبات جو اس کی مالی باتیں ہیں. تو ہر طرح کی باتیں چاہے جسمانی ہو یا مالی ہو یا زبانی ہو وہ سبھی کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے نبی علیہ السلام، ورحمتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر کہ ہم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر. آپ نے حتیٰ کہ فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھنے والا یہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ کے زمین و آسمان پہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے انسان ہو یا جن فرشتے ہوں، سبھی پر اس کا سلام پہنچ جاتا ہے، سبھی کا اس کا سلام ہو جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمد عبدہ و رسول، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز ہے تو یہ تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور بعض روایات میں اس کے آگے اس تشہد کے بعد جو ہے آپ کے اوپر درود پڑھنے کا ذکر بھی ہے. بعض روایات میں اس تشہد پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کا ذکر بھی ہے، حتیٰ کہ پہلے تشہد میں ہی، جس سے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے وہ ہر تشہد میں ہے، پہلا ہو یا آخری ہو. اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ تشہد پڑھنے کے بعد پہلے تشہد میں درود پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ سنت سے ثابت ہے. ہمارے بعض لوگ جو فتوے دیتے ہیں کہ اگر کسی نے تشہد سے آگے کو درود پڑھ دیا تو اس کی نماز باطل ہوگی، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یہ سارے ان کے من گھڑت باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. بلکہ بعض احادیث میں جس نے ہم نے ذکر کیا ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود کا ذکر آتا ہے، اور اسی سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ حتیٰ کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا چاہیے. لیکن ہم کہیں گے کہ پہلے تشہد میں درود اگر کوئی پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھتا تو جائز ہے، دونوں ہی طرح اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ احادیث دونوں طرح سے وارد ہیں. تو بات کر رہے تھے کہ تشہد پڑھ کے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے جو مسنون کام ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ایک تو رفع الیدین ہے، جس طرح کہ ہم نے ابن عمر کی حدیث پڑھی تھی کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں 4 موقعوں پر 4 جگہوں پر جو ہے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. جب آپ نماز شروع کرتے، جب آپ رکوع کو جاتے، اور جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے، اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. تو یہاں پر بھی تشہد سے کھڑے ہوتے اور اللہ اکبر کہیں گے، اور ساتھ ہی یعنی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھوں کو باندھیں گے. تو یہ رفع الیدین بھی ابن عمر اور وائل ابن حجر اور بعض دوسرے صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کی ہے، تو ان کی طرف سے یہ ثابت ہے اور صحیح احادیث ہیں. اور اس تشہد کے حوالے سے جو پہلا تشہد ہے اس میں مزید ایک چیز بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں لمبا بیٹھنا اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. ابو داؤد کی اور نسائی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں یعنی اتنا تھوڑا سا بیٹھتے اور اتنی جلدی کھڑے ہو جاتے کہ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کأنہ علی رضف، کہ جیسے کہ آپ کسی گرم پتھر پر ہوں. یعنی اگر آدمی کسی گرم چیز پر ہو تو جلدی اس سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد سے کھڑے ہوتے جلدی کہ جیسے آپ کسی گرم پتھر پر بیٹھے ہوں. تو اس کے کہنے کا مقصد کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے پہلے تشہد کو بہت لمبا کر جاتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ پہلا تشہد جس طرح ہم نے ذکر کیا اس طرح سے پڑھا جائے اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے. اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے جس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں اور رفع الیدین بھی کریں، اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں، فاتحہ پڑھیں. اور فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہے تیسری یا چوتھی رکعت میں، اس میں اصل تو یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ ہی ہے. ہاں پہلی اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد مزید کوئی سورت یا آیات پڑھیں گے، تلاوت کریں گے. لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں جس طرح کہ قتادہ کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ان کی.
لیکن بعد دوسری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً ظہر یا عصر کی نماز میں آپ کی فاتحہ کے پڑھنے کے بعد کوئی شاید تلاوت ہوتی تھی، کیونکہ ابو سعید خدری کی حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور دوسری رکعت 30 رکعتوں کے برابر ہوتی، یا پہلی رکعت 30 رکعتوں کے برابر ہوتی، دوسری رکعت 15 رکعتوں کے برابر ہوتی، اب پہلی رکعت جو ہے 30 آیتوں کے برابر ہوتی، اور دوسری رکعت جو ہے 15 آیتوں کے برابر ہوتی، اور تیسری چوتھی رکعت جو ہے وہ اس سے آدھی یعنی 7 8 یا 10 آیتوں کے برابر ہوتی۔ تو اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ ظہر یا عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد کچھ تلاوت کرتے تھے، لیکن خصوصاً مغرب عشاء ان نمازوں کے اندر فاتحہ کے بعد کچھ پڑھنے کا ذکر نہیں آتا۔ تو یہ ہے تیسری اور چوتھی رکعت بھی اسی طرح سے۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو اس کے بعد پھر ہم آخری تشہد بیٹھیں گے، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں تورک کیا جائے گا، اور تورک کا معنی جسے ہم نے واضح کیا ہے کہ دایاں پاؤں گڑا ہوگا اور بایاں پاؤں دائیں ٹانگ کے نیچے سے دائیں طرف نکال دیں گے اور آدمی زمین پر بیٹھے گا۔ اس کو تورک کہتے ہیں، جسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ سنت ہے، اور بہت سے لوگ یا تو اس سنت کو جانتے نہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے، اور بعض بلکہ لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے صف میں تنگی پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو ہے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ نہیں کیا جائے۔ ہم کہیں گے اصل جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اصل یہ ہے کہ اس کو کیا جائے۔ ہاں الگ بات ہے کہ صف میں جگہ کم ہے اور اگر تورک کرنے سے ساتھ والے آپ کے نمازی تنگ ہوتے ہیں تو آپ نہ کریں، زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کرنے کی گنجائش ہے تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے ہمیں اپنانا چاہیے، جس کو کرنا چاہیے، نہ کہ صرف چونکہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے مولویوں نے نہیں بتایا تو یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ ہم جب ان حدیث کو جان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں آخری تشہد میں تورک کرتے تھے تو ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ چیز بتانا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تورک میں اگر آدمی بیٹھتا ہے پہلے دیکھے کہ اس کے پاس بیٹھنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اور اگر گنجائش ہے تو تب بھی وہ اس انداز سے اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرے کہ آس پاس کے نمازی تنگ نہ ہوں۔ اور یہ میں سے تنبیہ کر رہا ہوں کیونکہ بعض نمازیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تورک کرتے ہوئے جب بیٹھتے ہیں تو کافی پھیل کر بیٹھتے ہیں، اور جس سے آس پاس کے نمازی کافی پریشان ہوتے ہیں، ان کو کافی تنگی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں عموماً نماز کی ہر حالت میں ہی اس چیز کا خیال رکھنے کی کوشش یعنی کہ تعلیم دی ہے کہ یعنی کہ لینوا بایدی اخوانکم، اس طرح کے الفاظ جو آپ نے فرمائے ہیں، اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس انداز سے نماز کے اندر چلائے کہ دوسرے آس پاس کے لوگ تنگ نہ ہوں۔ تو اس تورک کر کے بیٹھیں گے اور تشہد پڑھیں گے، جس طرح ہم نے پہلے تشہد پڑھا تھا، پہلے تشہد میں التحیات سے لے کر، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھیں گے، کہ جس کے بارے میں صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے اوپر سلام پڑھنا تو ہم کو پتہ چل گیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے پڑھیں، تو ہم اگر آپ پر درود پڑھتے ہیں تو ہم درود آپ پر کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے صحابہ کو درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی کے الفاظ، اس میں کچھ الفاظ کا بعض روایتوں کے اندر فرق ہے، کمی زیادتی ہے، جس طرح کہ حمید و مجید کا لفظ صرف آخر میں ہی ہے، درمیان میں نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض جو درود کے صیغے ذکر کیے جاتے ہیں اس میں سیدنا کا لفظ آتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو درود ابراہیمی کے اندر سیدنا کا لفظ ثابت نہیں ہے، اس طرح کہ علماء کی تحقیق ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نہیں بلکہ آدم کی ساری اولاد کے سید ہیں، تمام انبیاء کے سید ہیں، ان کے سردار ہیں، اور آپ کی سیادت ہونا، آپ کی سرداری ہونے میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں آپ کا سب سے بڑا مقام ہے۔ لیکن بات ہم کر رہے ہیں کہ
درود کے یا دعاؤں کے اس طرح کے اذکار کے الفاظ میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کر دینا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود ابراہیمی میں کوئی آپ سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے کہ جس میں سیدنا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہو، تو ہمیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، سنت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے درود ابراہیمی کے یہ انداز جو ہم نے بتایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سکھائے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور یہ درود پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ درود پڑھنے کے حکم کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، یا کم از کم واجبات میں سے ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا، تو اس نے جب تشہد بیٹھا تو صرف تشہد پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا، درود نہیں پڑھا۔ تو آپ میں کہ عجل ھذا، اس آدمی نے جلد بازی کی ہے، اور پھر اس کو بلایا اور فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم لیصلی علی النبی ثم لیدعو بعد ما شاء، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور مقصد آپ کا تشہد بیان کرنا ہے، تشہد کے لیے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور درود پڑھنے کے بعد پھر جو دعا کرنا چاہے تو کر لے۔ تو اس حدیث میں آپ نے باقاعدہ طور پر درود پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اس کا حکم دیا ہے، اور جس نے نہیں پڑھا اس کو ملامت کی اس بات پر کہ اس نے جلد بازی کی ہے۔ تو چنانچہ درود جو ہے پڑھنا چاہیے، اور جس طرح بتایا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس کو فرض کا یا واجب کا نام دیا گیا ہے۔ اور درود پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے بعد مزید دعائیں ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے مسنون دعائیں ہیں، لیکن یہاں پر ہم ایک چیز مزید بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب آخری تشہد بیٹھیں گے یا درمیان کا تشہد بیٹھیں گے، تو ہم نے ذکر کیا تھا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے اس چیز کو ذرا تھوڑا دہراتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کہاں رکھتے تھے؟ دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں بند ہوتی، اور سوائے تشہد کی انگلی کے جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے یہ کھلی ہوتی، آپ جس سے اشارہ کرتے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے تو جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور اپنی سبابہ جو کہ شہادت کی انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ والی، اس سے اشارہ کرتے، اشارہ کرنے کا معنی اس کو کھڑا رکھتے، اور اپنا انگوٹھا اور درمیان کی انگلی کو ملاتے، انگوٹھے اور دائیں کی درمیان کی جو انگلی ہے ان دونوں کو ملا دیتے، جو شہادت کے ساتھ فنان کی انگلی ہے ان دونوں کو ملا کے گول دائرہ بنا دیتے، اور شہادت کی انگلی کھڑی ہوتی، اور پہلی دو انگلیاں جو ہے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی بند ہوتی۔ تو تشہد کا یعنی ہاتھ رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی اور ساتھ والی انگلی بند ہو، اور درمیان کی انگلی انگوٹھے کے ساتھ ملی ہو جس سے دائرہ بنا ہو، اور تشہد کی انگلی کھڑی ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تمام انگلیاں بند ہوں، صرف تشہد کی انگلی کھڑی ہو کہ جس سے اشارہ کیا جائے۔ اور اشارہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف انگلی کو کھڑے رکھنا ہے یا انگلی کو ساتھ ہلانا بھی ہے؟ جہاں تک کھڑے رکھنے کے بارے میں ہے تو وہ تو صحیح مسلم کی حدیث میں ثابت ہے کہ پورے تشہد میں ہی التحیات جب بیٹھیں گے وہاں سے لے کر اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک تشہد کی انگلی کھڑی رہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں وَأَشَارَ بِأَصْبِعِهِ السَّبَّابَةِ، کہ آپ جب بیٹھے ہوتے تشہد کے لیے تو اپنی تشہد کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، یعنی اس کو کھڑا رکھتے، اور یہ کھڑا رکھنا پورے تشہد میں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کہ جو صرف کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، مجھے ابھی تک اس موضوع پر کوئی دلیل نہیں ملی کہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہو کہ آپ کلمہ تشہد پڑھتے ہوئے اس انگلی کو کھڑا کرتے تھے اور ورنہ بند رکھتے تھے۔ ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں، اور نہ کوئی ایسی مجھے حدیث اب تک مل سکی ہے۔ تو خیر،
بات کر رہے تھے کہ سنت یہ ہے کہ اس انگلی کو پورے تشہد میں کھڑا رکھا جائے، بیٹھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، اور کیا اس کو ہلانا بھی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہوں کہ بعض لوگ انگلی کو کھڑا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے بھی ہیں۔ ہلانے کے بارے میں بعض احادیث ہیں، اگرچہ ان میں کچھ روایتوں کے اندر کسی حد تک ضعف ہے، لیکن وہ اس قابل ہیں کہ ان کو یعنی کہ کسی حکم کو اخذ کرنے کے لیے لیا جا سکتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ وائل بن حجر وغیرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ اپنی انگلی کو کھڑا رکھتے اور اپنی انگلی کو ہلاتے، دعا کرتے ہوئے اپنی انگلی کو ہلاتے، کان یحرکھا یدعو بہا، کہ جب آپ دعا کرتے تو دعا کرتے اس انگلی کو ہلاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تشہد کے دوران جب آپ دعا کریں گے تو اس انگلی کو کھڑا کریں، تشہد کی انگلی کو، اور ساتھ ساتھ اس کو دعا کرتے ہوئے ہلاتے بھی رہیں۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ درود پڑھنے کے بعد مزید دعائیں ہیں، اس میں سے کچھ وہ دعائیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، اور بلکہ پڑھنے کی تعلیم بھی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اس میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگنا کہ آپ نے جس کا حکم دیا اور ایسے صحابہ کو سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اور اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر فلیتعوذ باللہ من 4، کہ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد میں ہو تو تشہد پڑھنے کے بعد ان 4 چیزوں سے اللہ سے پناہ لے، اور یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ تو آپ نے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اب یہ حکم دینے کا لفظ جو ہے فلیتعوذ، کہ تم میں سے جب کچھ تشہد پڑھ لے تو یہ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگے، تو یہ حکم ہے، اور حکم اصل یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب حکم آتا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے بعض علماء نے اس دعا کو پڑھنا فرض قرار دیا ہے، نماز کے واجبات میں سے اس کو ذکر کیا ہے کہ درود پڑھنے کے بعد یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی یہ دعا جو ہے اس کو پڑھنا واجب ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز میں خلل ہے، کمزوری ہے، بلکہ نماز نامکمل ہے۔ جس طرح کہ طاؤس بن کیسان ایک تابعی ہیں اور علماء تابعین میں سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے نماز پڑھی اور نماز میں اس نے یہ دعا نہ پڑھی، 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا اس نے نہ پڑھی بیٹے نے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ یعنی میرا یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ بعض علماء نے کس قدر یعنی کہ اس کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ لازماً اس پر عمل ہونا چاہیے، اس دعا کو لازماً پڑھنا چاہیے۔ علی کل حال کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دیا ہے تو ہمیں آپ کے اس حکم کو اپنانا چاہیے، چاہے اس کو ہم فرض کا نام دیں، اس کو واجب کا نام دیں، سنت کا نام دیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب کوئی بات مل جاتی ہے، حکم آ جاتا ہے، تو ہم اس کی پھر اس گہرائی میں نہ جائیں کہ حکم کی کیفیت کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس حکم کو کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ تو بات کر رہے تھے کہ درود پڑھنے کے بعد ایک تو یہ دعا ہے جو آپ نے جس کا پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ سے دعا سیکھی اور آپ نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، بس اپنے پاس سے اپنی خاص فضل سے میری بخشش کر دے اور مجھ پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ جس طرح کہ ہم اس کے دعا کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں، بڑی جامع اور عظیم دعا ہے جسے ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اور ان دعاؤں کے علاوہ بھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک دعا سکھائی، بلکہ آپ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں
اور فرماتے کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور میں تمہیں یہ دعا سکھاتا ہوں کہ کسی بھی نماز میں، ہر فرض نماز کے میں یہ دعا پڑھنا نہ بھولا۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب مجھے اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر ادا کرنے اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق دے، اس پر میری اعانت کر، مدد کر۔ تو آپ نے معاذ بن جبل کو یہ دعا سکھائی کہ آپ نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا۔ اب نماز کے آخر میں کیا سلام سے پہلے یا سلام کے بعد ہے؟ اس میں علماء نے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ سلام سے پہلے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سلام کے بعد کے اذکار میں سے ہے۔ اور یہ دعا اپنے الفاظ کے اعتبار سے دونوں ہی طرح یعنی معنی دیتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے سلام سے پہلے بھی کہی جا سکتی ہے اور سلام کے بعد بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آدمی جو دعا کرنا چاہے کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں، ثم لیتخیر بعد من المسألة ما شاء او ما احب، کہ آپ فرمایا کہ اس کے بعد آدمی جو بھی اللہ سے سوال کرنا چاہے، جو چیز مانگنا چاہے وہ مانگے، یعنی درود پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو اس وقت آدمی جو بھی دعا کرنا چاہے، ان دعاؤں کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس طرح کی چاہے قرآنی دعائیں ہوں یا حدیث کی دعائیں ہوں، یا حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے الفاظ میں بھی، اگرچہ اکثر بیشتر علماء کا یہ کہنا ہے کہ فرض نماز میں خصوصاً یا نفل ہو یا فرض، بلکہ اس میں آدمی کو بغیر عربی میں کوئی دعا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اگر آدمی کو دعائیں یاد ہیں کوئی قرآن و سنت سے، وہ پڑھ سکتا ہے، اور اپنے الفاظ میں اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے جو دعا کا موقع ہے، کون سا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے۔ اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری ایک حدیث میں فرمایا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ای دعائی اسمع، کہ کون سی دعا ہے کہ جو زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت ہونے کا زیادہ امکان ہے؟ تو آپ میں کہ جوف اللیل الآخر، کہ رات کا جب آخری تہی حصہ ہوتا ہے، اس وقت بدو الصلوات المکتوبات، اور اسی طرح فرض نمازوں کے آخر، فرض نمازوں کے آخر میں، دبر کے معنی آخر۔ تو ہم اگر حدیث کو دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھنے، درود پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے سلام سے پہلے، تو پتہ چلتا ہے کہ دعا کا موقع یہ ہے وقت دعا کرنے کا۔ اور خود بھی نبی کریم علیہ السلام اس وقت دعا کیا کرتے تھے، آپ اس وقت دعائیں کیا کرتے تھے، جس طرح کہ آپ سے مختلف طرح کی دعائیں ثابت ہیں، اور جن میں سے بات کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے۔ اور میں اس مسئلے پر اسی توجہ دلا رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں عموماً سلام پھیرنے کے بعد دعا کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ اہتمام بعض جگہوں پر تو اس انداز سے ہوتا ہے کہ جیسے اس کو نماز کا حصہ قرار دیا جاتا ہے کہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب تک دعا نہیں کرے گی نماز مکمل نہیں ہوگی، اور اگر دعا نہیں کوئی کرتا تو پھر اس کو ملامت کی جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی مخالفت ہوتی ہے اور طرح طرح کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام سے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کبھی صحابہ کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر کبھی دعا کی ہو، کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر دعا کی ہو، جو ہمارے ہاں عموماً چلتا ہے کہ امام جب سلام پھیرتا ہے تو وہ بھی اور مقتدی سبھی مل کر جو ہے ایک ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں، جس کو اجتماعی دعا کا نام ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح ضعیف بلکہ من گھڑت حدیث میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کہ جس میں خصوصاً نماز مکہ میں جو فرض ہو گئی تھی، فرض ہونے سے لے کر اس سے پہلے بھی بلکہ نماز پڑھتے تھے آپ، اور اس کے بعد جماعت کی شکل بھی یعنی کہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو آپ سے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے اجتماعی طور پر صحابہ کے ساتھ مل کر نماز کے بعد دعا کی ہو۔ اس لیے علماء نے اس کا سختی سے رد کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موضوع پر کہ نماز کے بعد اس طرح سے اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ کھلی بدعات میں سے ہے، یعنی ایسی بدعات جس کی بالکل صرف سے دین کے اندر کوئی اس کا وجود نہیں۔ تو دبر الصلاۃ کی جو حدیث یہاں پر لائی جاتی ہے
اس حدیث کا معنی نماز کا آخر ہے اور سلام سے پہلے، نہ کہ سلام کے بعد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سلام سے پہلے ہوتی تھی اور اسی وقت آپ نے دعائیں کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو یہ ہے نماز کے حوالے سے اور سلام پھیرنے سے پہلے دعاؤں کے حوالے سے۔ اس کے بعد نماز کا آخری عمل جو ہے وہ اس کا اختتام کس سے ہے؟ سلام سے، کہ دونوں طرف دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر کر نماز کو ختم کرنا، جس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے کہ مفتاح الصلاۃ طہور، کہ نماز کی چابی جو ہے وہ طہارت ہے، اور تحریم التکبیر، اور اس کا آغاز جو ہے وہ تکبیر سے ہے، اور تحلیل تسلیم، اور اس کا اختتام جو ہے وہ سلام کہنے سے ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو نماز کا اختتام قرار دیا ہے کہ نماز کو ختم کرنے کے لیے دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرا جائے، اور سلام پھیرتے ہوئے کیا کہا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف۔ اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک لفظ کا اضافہ بھی کر دیتے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خصوصاً دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ تو ایک تو یہ ہے سلام پھیرنے کے لیے کہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا فرض نمازوں میں، اور دوسرا اس میں برکاتہ کا اضافہ کرنے کی بھی احادیث ملتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی اس کا اضافہ کرنا بھی سنت ہے۔ اور تیسری چیز کہ سلام پھیرتے ہوئے دائیں اور بائیں پوری طرح چہرے کو گھمایا جائے، چہرہ پوری طرح جو ہے وہ گھومے، حتیٰ کہ پیچھے والوں کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی نظر آتی، جس تک کہ سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرماتے ہیں کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی ارى بیاض خدہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا کہ آپ جب سلام پھیرتے دائیں اور بائیں طرف تو اس قدر چہرے کو گھماتے حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی جو ہے مجھے نظر آتی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سلام پھیرتے ہوئے صرف معمولی سا چہرہ دائیں بائیں کر لینا صحیح نہیں، بلکہ چہرے کو اچھی طرح دائیں اور بائیں طرف پھیرا جائے، اور ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کہے جائیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ سلام کس پر کر رہے ہیں؟ سلام آپ کے جو دائیں طرف ہے، فرشتہ ہو یا انسان ہو، ان کو کیا جا رہا ہے، اس طرح جو بائیں طرف ہے ان کو بھی آپ کا سلام، آپ یعنی سلام کر رہے ہیں۔ اور اس سے ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنے دائیں طرف والوں کو سلام کر دیا، اور پھر دوسری طرف چہرہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر بائیں طرف والوں کو سلام کر دیا، تو اب اس سلام کے بعد مزید سلام لینے کی ایک باقاعدہ روٹین بنا لینا، ایسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد نمازی جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کریں گے، سلام لیں گے، اور یہ چیز سنت کے سراسر خلاف ہے۔ کہنے والا کہے گا کہ بہت اچھا نظر آتا ہے کہ لوگوں کو کس قدر محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دلچسپی ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ محبت کا بھی انداز وہی ہونا چاہیے جو سنت میں ہے۔ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اذکار کا وقت ہے، وہ سلام مصافحے کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے بعض جگہوں پر جو نماز کے بعد فوری طور پر مصافحے کیے جاتے ہیں اور سلام لیے جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت میں ایسا کرنا نہیں ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ ایک شخص آپ کو دیر سے ملا ہو، کافی دیر بعد ملا ہو، آپ اذکار کیجئے، اذکار کرنے کے بعد اس سے مصافحہ کریے، اس کو ملیے جس طرح ملنا چاہتے ہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن سمجھنا کہ سلام پھیرنے کے بعد اس طرح سے ایک دوسرے کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، تو ایسی چیز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہمیں اس چیز کا علاج کرتے ہوئے بھی تھوڑی حکمت عملی چاہیے کہ بعض لوگ جن کے دل دماغ میں چیز رسی بسی ہوتی ہے، تو پھر ان کو اس طرح کی چیز فوری طور پر چھڑانا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو سمجھا دیا جائے کہ اس طرح سے سلام کرنا جو ہے، سلام کے فوراً بعد مصافحہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرف اگر امام ہے تو امام کے لیے سنت ہے کہ اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف پھیرے، جس طرح کہ سمرہ بن جندب کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے اپنے نماز سے فارغ ہوتے تو فارغ ہونے کے بعد
ہماری طرف اپنا چہرہ کر لیتے، یعنی اپنا چہرہ اپنے آپ کو گھما کر یعنی کہ مقتدیوں کی طرف کر لیتے۔ تو یہ سنت ہے کہ امام اگر ہے تو امام کو نماز پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، یعنی کہ جو شروع کے اذکار ہیں وہ کرنے کے بعد اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف پھیرے، اور پھیرنے کے لیے چاہے دائیں طرف سے پھرے یا بائیں طرف سے پھرے، دونوں ہی طرح سنت ہے۔ یعنی اس میں کسی ایک طرف کو خاص کر لینا کہ اسی طرف سے پھرنا ہے، دائیں طرف سے ہی یا بائیں طرف سے ہی پھرنا ہے، یہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ پھرنے کے لیے تم دائیں طرف سے پھر سکتے ہو، بائیں طرف سے بھی، ایک چیز کو خاص نہ کر لو۔ اور اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد جو چیز ہمیں کرنے کی ہے وہ اذکار ہیں، کہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، مسنون اذکار، اس بارے میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کنت اعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا مجھے کس سے پتہ چلتا؟ تکبیر سے۔ اور تکبیر سے ظاہر لفظ کیا ہے؟ تکبیر سے ظاہر لفظ مراد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اسی لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ جب سلام پھیریں تو سلام پہلے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ باقی اذکار مکمل کریں، کیونکہ ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ختم ہونا کس سے جانتے تھے؟ تکبیر سے۔ اچھا، ایک تو یہ قول ہے علماء کا کہ جو کہتے ہیں کہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر زور سے کہا جائے، اس کے بعد باقی اذکار کیے جائیں، اور باقی بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا نہیں ہے۔ تو پھر یہ تکبیر کا ذکر آتا ہے جو ابن عباس کی حدیث میں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تکبیر سے مراد ذکر کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا، جس سے کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موضوع پر کہ تکبیر سے مراد یہاں پر ذکر اذکار کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، نہ کہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور ان کی حجت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد جس چیز کا ذکر ملتا ہے وہ 3 بار استغفر اللہ کہنے کا، وہاں تکبیر کا ذکر نہیں ملتا۔ تو علی کل حال اگر کوئی اس ابن عباس کی حدیث کی روح پر سلام کے بعد اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو ہم کہیں گے وہ اس حدیث پر چلتا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو منع نہیں کریں گے، کو ملامت نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی دوسری احادیث کی روح سے جس میں 3 بار استغفر اللہ کہنے کا ذکر ہے سلام کے بعد، اس پر عمل پیرا ہے اور تکبیر نہیں کہتا، اللہ اکبر نہیں کہتا، تو وہ بھی ٹھیک ہے اور جائز ہے، کیونکہ دونوں ہی صحیح احادیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اور میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس طرح کے مسائل پر ہمیں کہ جس میں دونوں طرف صحیح احادیث ہوں یا بعض اوقات اجتہادی مسائل ہوں، اس میں ہمیں ایک دوسرے کو ملامت کرنے کی، ایک دوسرے کو تان بازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو 3 بار استغفر اللہ کہنے کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یا ایک دوسری دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اس کے بعد مزید دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو استغفر اللہ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ اور اسی طرح ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ تسبیحات ہیں کہ آپ کا فرمان ہے جس طرح کہ من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا و ثلاثین، کہ جس نے ہر نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، وحمد اللہ ثلاثا و ثلاثین، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، وکبر اللہ ثلاثا و ثلاثین، اور 34 مرتبہ اور 33 مرتبہ ہی تکبیر اللہ اکبر کہا، فتلک 99 یہ 99 ہو گئے۔ وقال تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پورا کرنے کے لیے آخر میں یہ کلمہ پڑھتا ہے امت غفرت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، کہ اس کی گناہ، اس کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان تسبیحات کو پڑھنے کا اور ان چیزوں کو کرنے کا یہ اجر ہے۔ اسی طرح اگر صبح اور شام کی نماز ہے تو اس میں
3 مرتبہ معوذات پڑھنا، یعنی قل هو اللہ اور دونوں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اگر صبح اور شام کی نمازیں ہیں تو ان کو 3 مرتبہ دہرانا، اور اگر عام نمازیں ہیں صبح یعنی کہ مغرب یا فجر کی نہیں ہے، ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی نمازیں ہیں، تو ان کے بعد ان صورتوں کو یعنی تینوں صورتوں کو 1 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح فردوں کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت سے روکنے والی نہیں، یعنی اگر مرتا ہے تو سیدھا اس کے لیے جنت ہے۔ تو اس میں آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی فردوں کے بعد۔ تو یہ ہے جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں، عموماً اس میں تسبیحات کا اور ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اور ان تسبیحات کے حوالے سے سنت یہ ہے کہ آدمی یہ تسبیحات انگلی کی پوروں پر کرے، یہ تسبیحات انگلی کی پوروں پر کی جائیں، کہ جس کے بارے میں ترمذی کی حسن حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَقِدْنَا بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ، تسبیحات جو ہیں انگلی کے پوروں پر کی جائیں، کس لیے؟ کیونکہ قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا اور یہ گواہی دیں گی، ان سے پوچھا جائے گا اور ان سے بلایا جائے گا، یعنی گواہی دیں گی۔ تو اس لیے سنت یہی ہے کہ آدمی تسبیحات جو ہے انگلی کی پوروں پر کرے۔ لیکن اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی ہو، مرد عورت ہو، اور اس کو انگلی کے پوروں پر ان چیزوں کو یاد کرنا، ان چیزوں کا اکاؤنٹ کرنا مشکل ہو، تو اگر تسبیح استعمال کر لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ تسبیح کو عبادت نہ سمجھے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ تسبیح کا استعمال کرتے ہیں اس کو ایک عبادت کا رنگ دے کر، تقدس کا رنگ دے کر، اور سمجھتے ہیں کہ تسبیح کا استعمال کرنا ہی عبادت ہے۔ تو تسبیح کا استعمال کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ تسبیحات کرنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اور اس کو بھی اگر ہاتھوں پر کیا جائے تو اصل ہے۔ لیکن کسی کا مجبوری ہو کہ وہ اذکار جو کہ جس کی تعداد مقرر ہے اس کو اپنے ہاتھوں پر کرنا مشکل ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز استعمال کر لینا جس سے اس کو اکاؤنٹ کرے، چاہے وہ تسبیح ہو یا آج کے جو نکلے ہوئے آلات ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کو عبادت نہ سمجھے کہ تسبیح کا استعمال کرنا کوئی عبادت ہے کہ ایسے کوئی نیکی ملتی ہے۔ تو یہ تھے نماز کا طریقہ کار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے ذکر کیا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور نماز کے بعد بھی اذکار کا ذکر کیا ہے۔ یہ اذکار ہم کو یاد ہونا چاہیے اور ان کا باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کے اندر بھی مختلف طرح کے اذکار، ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی سیکھنا چاہیے، اور نماز کے بعد بھی یہ اذکار آپ کی باقاعدہ سنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اگر کسی کو کوئی چیز یاد نہیں، کوئی دعا میں سے کوئی چیز یاد نہیں ہے، تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنتوں پر عمل پیرا ہو، اور اس کے ساتھ ہی نماز کا طریقہ کار جو شروع سے آخر تک تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے دوسرے مسائل ہیں کہ خواتین کی نماز کیسی ہے، ان کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے، اور اسی طرح ان کے بعد کے جو مسائل آئیں گے کہ نماز میں کیا چیزیں جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، اور مختلف طرح کی نماز سے متعلقہ مسائل باقی ہیں۔ لیکن یہ ہے نماز کی جو کیفیت ہے، نماز کا طریقہ کار ہے کہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔